درس قرآن دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ کس طرح کفر کرتے ہو تم اللہ کے ساتھ، حالانکہ تم بے جان تھے، پھر زندہ کیا اللہ نے تمہیں، پھر مارے گا تم کو، پھر دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے وہ کچھ جو زمین میں ہے، سارے کا سارا، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، پھر ٹھیک بنا دیا ان کو 7 آسمان، اور وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے خبردار ہے۔ تو یہ 2 آیتیں آج کے درس میں تلاوت کی گئیں۔ تو اصل میں پیچھے ابتدا میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر تھا، یا ایھا الناس اعبدوا سے، پھر رسالت کا تذکرہ ہوا اور کفار کے شبہات کا جواب دیا گیا۔ تو یہ در حقیقت دلیل عقلی بھی ہے، بلکہ دلائل عقلیہ ہیں یہ، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر بھی ہے۔ تو گویا اللہ کے انعامات کا ذکر دلیل عقلی کے طور پر کیا ہے ذکر فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ اصل دعویٰ صورت تھا اعبدوا ربکم، جی اللہ ہی کی بندگی کرو، اس بندگی میں کسی کو شریک نہ کرو۔ تو اب اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم غور تو کرو جی کہ تم کس طرح اللہ سے کفر کرتے ہو۔ وکنتم امواتا، حالانکہ تم اموات تھے۔ یہاں اموات سے مراد کیا ہے؟ یعنی بے جان ذرات، جی جس طریقے سے انسان کی تخلیق ہے کہ انسان پہلے کچھ بھی نہیں تھا، جی پھر کیا ہے وہ مختلف غذاؤں کی شکل میں فضاؤں کے اندر اس کے ذرات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس غذاؤں سے یہ خون بنایا، خون سے نطفہ بنا، نطفے سے انسان بنا، پھر اس کے کیا ہے آگے بڑھوتری میں کیا ہے اس کا لوتھڑا بنا، خون بنا، خون کا لوتھڑا بنا، پھر آگے اس طریقے سے سلسلہ چلا، اس میں غذائیں آئیں، جی پھر وہ غذاؤں سے آگے بڑھتا گیا۔ جی تم یہ مانا ہے کہ پہلے تم بے جان تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندگی عطا کی، یعنی روح پھونکا، روح پھونکنے سے انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو کیا ہے پہلی زندگی موت ہے، کہ پہلے موت مراد کیا ہے؟ معدوم تھے، ذرات تھے، موتا تھے، پھر یہ زندگی دی دنیا والی زندگی۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں معروف موت دے گا، مراد یہی موت ہے جو انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے، انسان مر جاتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، جی پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو ثم یحییکم سے مراد آخرت کی زندگی ہے، قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ ان ذرات کو جمع کرے گا، جی جو پہلے اس کے تھے اصلی ذرات، اور اس کے بعد اور بڑھایا جائے گا اس کو، تو ان کو جمع کر کے پھر اللہ کے دربار میں پیشی ہوگی۔ ثم الیہ ترجعون سے مراد حساب کتاب کے لیے اللہ کی طرف جانا مراد ہے۔ تو یہاں 2 موتوں کا ذکر ہے اور 2 حیاتوں کا ذکر ہے۔ تو ایک موت سے مراد بے جان، پہلے موت تھے، روح نہیں تھی تو ذرات تھے، وہ موت ہے۔ پھر یہ دنیا کی زندگی، پھر موت یہ دنیا کے مفارقت والی، پھر زندگی آخرت والی۔ تو درمیان میں کیا ہے موت اور آخری زندگی کے درمیان کوئی اور حیات کا ذکر یہاں نہیں ہوا، اس لیے بعض مفسرین نے مانا کیا ثم یحییکم سے مراد کیا ہے؟ حیات برزخی ہے، اور ثم الیہ ترجعون سے یہ حیات اخروی ہے۔ لیکن راجح یہ ہے کہ نہیں، دونوں سے مراد ثم یحییکم سے مراد کیا ہے؟ حیات اخروی، اور ثم الیہ ترجعون سے مراد یہ ہے کہ دربار میں پیشی مراد ہے، کہ زندہ کر کے پھر تمہیں اللہ کے دربار میں حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا۔ باقی برزخی زندگی تو احادیث سے ثابت ہے، خود قرآن پاک کے آیات سے بھی ثابت ہے، ٹھیک ہے برزخ میں زندگی ہوگی، لیکن وہ چونکہ زندگی ناقص ہوگی، کامل زندگی نہیں ہے، وہ ایک خواب سی ہوگی، جی جس کی کیفیت وہاں جا کر ہی معلوم ہوگی، کیونکہ وہ برزخ ہے، ہماری آنکھوں سے چھپی ہوئی چیز ہے، وہ کیسی ہوگی؟ کیونکہ اس میں تنعیم بھی ہوگا، جی تعذیب بھی ہوگی، کفار و منافقین کو عذاب دیا جائے گا برزخ میں، جس کو عذاب قبر کہا جاتا ہے،
اور اہل طاعات کو نعمتیں دی جائیں گی جی، تو یہ چیزیں ہوں گی، لیکن وہ یہ حیات نہیں ہے جس کو حیات کامل ہوتی. یہاں تذکرہ حیات کاملہ کا ہے. ایک حیات کاملہ یہ دنیا میں ہے اور پھر ایک حیات آخرت میں ہوگی کاملہ، اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا. اگرچہ بعض مفسرین نے ثم یحییکم سے حیات برزخ بھی مراد لیا ہے، لیکن اس کو چونکہ کامل حیات نہیں ہے، ایک کیا ہے وہ یا تو مقدمہ ہے آخرہ یا پھر کیا ہے دنیا کی زندگی کا تکملہ کہہ دیا جائے، جو مرضی کہہ لو، ٹھیک ہے. اور یہ اس حساب سے کیا ہے کہ جب یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں کہ موتا تھے پھر زندگی بخشی، پھر موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، تو پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو یہ سارے کام صرف اللہ تعالیٰ کے ہیں جی. اللہ کے علاوہ ان کاموں کو اور کوئی کرنے والا نہیں ہے. کفار مشرکین بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے جی، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور انسانوں کو پیدا کرنے پر اور ان کو زندہ کرنے پر کوئی بھی قادر نہیں. جیسے دوسری آیت میں آیا وَلَا إِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ جی، جب وہ ان سے پوچھا جائے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا تو وہ یہی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. تو مطلب یہ مشرکین کا بھی عقیدہ تھا کہ پیدا اللہ نے کیا ہے، یعنی پہلے کچھ نہ تھے، اموات تھے، تو اللہ نے یہ زندگی بخشی، یہی پیدا کرنا ہے، زندگی دینا ہے، تو اس کو وہ مانتے تھے. تو جب یہ چیز تم مانتے ہو کہ موتا کو زندہ کیا یہ کام اللہ تعالیٰ کا، پھر موت دے گا یہ بھی سب مانتے ہیں اللہ ہی مارتا ہے، اور کسی کو مارنے کی کیا ہے روح نکالنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. اور پھر ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، اگرچہ بعض مشرکین اس کے منکر تھے آئندہ قیامت کے دن آنے والی حیات کے، لیکن یہ اتنی واضح ہے کہ اگر دلائل میں غور کرتے تو اس کو مان جاتے، اس لیے اس کا بھی ذکر فرمایا گیا. تو جب یہ کام سارے اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں تو پھر کیا ہے عبادت بھی صرف اسی ہی کی ہونی چاہیے اور کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دربار میں ہم نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی کہ یا اللہ ہمیں زندگی عطا کر دے، ہمیں پیدا کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کاملہ سے ہمیں پیدا فرمایا ہے. تو اس وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور کفر ہرگز نہیں کرنا چاہیے. آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی وہ ذات ہے جس نے دنیا کی زمین کی سب چیزیں تمہارے لیے پیدا فرمائی ہیں. یہاں مقصد یہ ہے کہ انسان کی نفع کی چیزیں ہیں، اگرچہ کیا ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ضرر رساں بھی ہیں، مثلا زہریلے جانور ہیں، زہریلے چیزیں ہیں اور ایسی خطرناک چیزیں ہیں، لیکن انسان میں اس کا دنیاوی نفع پھر بھی ہوتا ہے، اخروی نفع تو ہے ہی ہے کہ اس سے عبرت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ نے ایسی سخت چیزیں بنائیں، عذاب کی چیزیں بنائیں صرف تاکہ انسان ان سے عبرت حاصل کر کے آخرت کو سوچے اور اپنی زندگی جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے کیا ہے وقف کر دے، تاکہ صرف دنیا میں منہمک نہ ہو جائے. اور ثم استوى الى السماء، پھر آسمان کی طرف قصد فرمایا. استوا کا اصل معنی تو ٹھیک ٹھیک ہونا ہے، لیکن یہاں مراد قصد کرنا ہے. تو پھر آسمانوں کو 7 آسمان بنا دیا جی. تو اس سے معلوم آسمانوں کی تعداد 7 ہے جی. تو اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ زمین پہلے پیدا ہوئی اور آسمان بعد میں پیدا ہوا. تو ایک آیت اور سے معلوم ہوتا ہے والارض بعد ذلك دحاها، کہ زمین کو بعد میں بچھایا. تو اصل حقیقت یہ ہے کہ زمین کی تخلیق تو پہلے ہو گئی، لیکن اس کے اندر دوسری صلاحیتیں، اس کے اندر کیا ہے زرخیزی اور چیزوں کا بنانا وہ بعد میں ہوئی. اصل زمین پہلا پیدا ہوئی، پھر آسمان پیدا ہوا، پھر زمین کی درستگی ہوئی. کیونکہ دحا کا معنی بچھایا، یعنی اس خاص طرز کے مطابق کہ زمین کو بنایا گیا جس سے وہ سبزیاں پیدا کرے، باغات پیدا کرے جی، کہیں نرم کہیں سخت، یعنی مطلب اس کی صلاحیت جو تھی وہ بعد میں رکھی گئی. اس وجہ سے آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے. باقی اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آسمان 7 ہیں. بعض لوگ کیا 7 آسمانوں کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 9 ہیں، جیسے فلسفیوں قول ہے کہ افلاک 9 ہیں. تو ان کی بات درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو نرے اندازے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو یقینی اور قطعی ہے. اس وجہ سے آسمان 7 ہی ہیں. آگے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی جاننے والا ہے. جب ہر چیز کے جاننے والا ہے تو اس نے جو کچھ بھی بنایا ہے وہ انسان کے لیے بنایا ہے، لیکن اصل مقصود یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا. تو ان چیزوں کو دیکھ کر انسان عبرت حاصل کرے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہزاروں چیزیں بلکہ لاکھوں کروڑوں چیزیں ہمارے لیے بنا دیں جی. تو انسان کا نفع ہے اس میں، لیکن انسان کو صرف کس لیے بنایا جی؟ اپنی ذات کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
اس وجہ سے انسان کو اصل حقیقت نہ بھولنی چاہیے ان چیزوں میں پڑھ کر، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔